آپ یہ بجٹ کا کوئی ایکسرسائز کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کائنڈلی 3 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا یہ پروسیس ہے. تو جب بجٹ ہو یا سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ ہو یا کوئی بھی، آپ کے کمرے میں خاموشی ہونی چاہیے. اگر فرض کریں کہ پرنسپل صاحب کے کمرے میں، تو جو متعلقہ لوگ ہیں جیسے برسر یا کوئی جن کو اس ایکٹیویٹی میں شامل کیا گیا ہے، تو وہ جب بیٹھیں گے تو ایک لسٹ میں آپ کچھ ڈیٹیل لکھوانا چاہتا ہوں ان آئٹمز کی کہ وہ پرنسپل صاحب کی ٹیبل پر موجود ہوں بجٹ کے معاملے کو چیک کرنے کے لیے. جی یہ لکھ لیں کائنڈلی. نمبر 1، all the service books of this non-custodial staff. Number 1. Number 2, all the pay slips, all the pay slips of the custodial staff جو ان کی تنخواہ کی چل رہی ہیں. all the notifications of pay scales and allowances، جتنے الاؤنسز کا اس میں ذکر ہونا ہے وہ تمام، ہاؤس رینٹ الاؤنس، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ایڈہاک الاؤنس، ایڈہاک ریلیف جو بھی مل رہے ہیں، 18 17 18 19 20 جو بھی مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے سکیلوں کا چارٹ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کیلکولیٹر. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بجٹ پریپیئر کرتے وقت اس نے BM10 فارم رکھنا ہے آپ کے سامنے. سٹاف نے جو بھی کلیریکل سٹاف ہے اس نے آپ کے سامنے رکھنا ہے BM10. تو اس میں اس نے کیلکولیشن کی ہوگی پرنسپل پوسٹ 1، آگے انہوں نے پرنسپل صاحب کی تنخواہ لکھی ہوگی اور تنخواہ لکھ کے 12 سے ضرب دی ہوگی. پھر اینول انکریمنٹ لکھ کے 6 سے ضرب دی ہوگی. تو یہ دونوں فگر ان کی تنخواہ کے، تو یہ ایک فارم ختم. آگے پھر وہ دوسرا فارم اٹھائے گا، وہ بھی BM10 ہوگا. اس میں لکھے گا کہ پروفیسر اتنے، اگر کوئی علیحدہ علیحدہ تنخواہ لیتا ہے تو فابہا وہ اس کو لکھ لیا جائے، اور جو ایک جیسی تنخواہ لیتے ہیں تو پھر لکھا جائے 4 پروفیسر تنخواہ فلانی، اور پھر اس کو 12 سے ضرب دے کے 4 سے ضرب دے کے سامنے لکھتے. اور ایک اور ڈاکومنٹ میں اس میں لکھوانا چاہتا ہوں سینکشن اسٹرینتھ آف دی کالج، جو گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ بھی آپ کی ٹیبل پہ ہونی چاہیے. اور پھر آپ یہ سارا ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچررز، سپرنٹینڈنٹ اور سینئر کلرک، اسسٹنٹس، جونیئر کلرک، اور پھر مالی تک نائب قاصد، سارے یہ ان سب کی ٹوٹل پیمنٹ آ گئی. تو یہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے. اب آ گیا الاؤنسز. اگر آپ کا کالج 45% کے زمرے میں آتا ہے ملتان، ٹھیک ہے، متی تل میں ہے تو پھر نہیں، پھر 30% لگے گا ہاؤس رینٹ الاؤنس. کنوینس الاؤنس جس کو گاڑی ملی ہوئی ہے نہیں ملے گا، جو کالج کے پریمزز میں رہتا ہے نہیں ملے گا. تو باقی سب کو کنوینس الاؤنس ملے گا. اسی طرح سے چھٹیوں کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں کنوینس الاؤنس کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ نوٹیفیکیشن. اور پھر اسی طرح سے باقی الاؤنسز، ایک ایک الاؤنس کے بارے میں جتنی کلیریفیکیشن ہو وہ آپ کی فائل میں موجود ہوں. ایک ہی الاؤنس کے بنیادی لیٹر اور اس کے نیچے ڈیٹ وائز اس کی کلیریفیکیشنز، یہ سب کی سب اول تو ہر الاؤنس کی تنخواہ کی پے کے جتنے بھی ہیں ہمارے
نوٹیفیکیشن علیحدہ علیحدہ ایک فائل میں ہونے چاہیے. اگر وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں تو پھر ایک جیسے ان کو ترتیب سے رکھیں اور پھر اس کو دیکھتے جائیں اور دیکھیں کہ وہ اصول پورے اڈاپٹ کیے ہیں. تو یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا ہیومن ریسورس کا آپ کا بجٹ تیار ہو گیا. اب آ جائیں کنٹیجنسی میں آئے گا آپ کے پاس انکیشمنٹ آف ایل پی آر. سوری سر فار انٹرپشن سر کائنڈلی یہ جو بی ایم 10 آپ نے بتایا یہ گسٹڈ اور نان گسٹڈ کا سیم ہوتا ہے؟ ذرا یہ چاہ رہے تھے کہ یہی پوائنٹ کلیئر ہو جائے. جی سیم ہوتا ہے جی. بی ایم مینس بجٹ مینول. پی ایم کیا ہے وہی پرنسپل کیا ہے؟ جی وہ پرنسپل صاحب چونکہ اکیلے تھے تو اس کو بھی اسی میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ وہ بس ایک جیسے ہوں تو ان کو ایک ایک کر کے لکھنے میں ٹائم لگے گا. تو وہ 4 ایک جیسی تنخواہ لے رہے ہیں تو اس کو لکھنے میں کوئی حرج نہیں. بالکل بس یہی پوچھ رہے تھے کہ اس کا شاید بی ایم 10 کے علاوہ گسٹڈ اور نان گسٹڈ نہ اس کا بھی بی ایم 10 ہی ہوگا. مطلب جی تھینک یو سر بہت شکریہ آپ کا. ہاں بی ایم اسٹینڈ فار بجٹ مینول اور 10 اسٹینڈ فار وہ اس کا نمبر ہے. اور اسی طرح سے یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ تیار ہو گیا. الاؤنسز کا کبھی بھی پے اینڈ الاؤنسز کا حصہ نہ سمجھیے گا. یہ کنٹیجنسی کی طرح اس کے پیسے علیحدہ آتے ہیں. اس میں بجٹ ہو تو آپ خرچ کر سکتے ہیں, بجٹ نہ ہو تو نہیں آپ پیمنٹ کر سکتے. انکیشمنٹ آف ایل پی آر. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگلے 13 مہینوں میں کون صاحبان ہیں جو 60 سال کی عمر کو جانے والے ہیں, یا اگلے اس میں کون لوگ ہیں جنہوں نے درخواست دے رکھی ہے جن کی عمر 55 سال اور سروس 25 سال سے زیادہ ہے, which ever is later. تو ہاں تو آپ اس کو بھی شامل کر لیں اور ان کی تنخواہ کے حساب سے, چونکہ اس میں تو صرف پے اور سینئر پوسٹ الاؤنس شامل ہوتا ہے اور کوئی نہیں شامل ہوتا, یہ دونوں شامل کر کے 365 دن کے حساب سے وہاں لگا دیں ان کے ریٹائر. سر اگر زحمت نہ ہو تو ایک دفعہ دوبارہ زحمت دے رہے ہیں. جی میں دوبارہ سلائیڈ موو کر رہے ہیں سر کہ نہیں کر رہے؟ جی ابھی نہیں, میں آڈٹ والی سلائیڈ نہیں موو کر رہا کیونکہ میں ابھی پچھلی بات کر رہا ہوں. جی اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں جو کل ہم نہیں کر سکتے. جی بہتر سر, ہم نوٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہم نے کہا کہ شاید سلائیڈ کا کوئی ایشو ہے. تھینک یو سر. جی نہیں سلائیڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. جی اچھا, وہ جب میں موو کروں گا تو تب ہوگا, تو پھر یہ وہ ہو جائے گا. اچھا جی, اب غور کیجئے کہ انکیشمنٹ آف ایل پی آر کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کن لوگوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی ہے. ارلی ریٹائرمنٹ کی جو شرط ہے بھائی وہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ 25 سال کے سروس کے بعد کوئی ریٹائرنگ پینشن لے سکتا تھا. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جب تک اس کی عمر 55 سال نہ ہو تو وہ نہیں لے سکتا. اور اگر فرض کریں کسی کی 55 سال عمر ہے لیکن اس کی 25 سال سروس نہیں ہوئی تو وہ پہلے 25 سال سروس پوری کرے. 55 دونوں شرطوں کا برابر پورا ہونا ضروری ہے, تو پھر وہ ریٹائرنگ پینشن کے لیے درخواست دے سکتا ہے. یہ 2021 میں تیسرے مہینے گورنمنٹ نے نیا نوٹیفیکیشن نکالا ہے, رول نکالا ہے کہ 55 سال سے پہلے کسی کو ریٹائر نہ کیا جائے. اور اسی طرح سے پھر آپ آگے الیکٹریسٹی, سوئی گیس اور یہ ساری چیزیں, تو وہاں بھی آپ یونٹ کے حساب سے ٹیرف کو سامنے رکھ کے اور آپ کیلکولیٹ کریں گے اپنی بجلی کا, کہ اور پھر بھی اس میں انفلیشن کے طور پر 10% ایڈ کر دیں انفلیشن کے نام پر. اور یہ سارے آدھے صفحے کے ایک صفحے کا آگے پیچھے اس کو باقاعدہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, اور جس نے اس کو پریپیئر کیا وہ اپنے انیشل اور ڈیٹ بھی ڈالے گا. اور پھر اسی طرح سے ہم جی بولیں. جو بھی آپ نے بات کی 55 سال اور 25 سال جی سر, اس کے بارے میں مسکنسیپشن رہی ہے یا ہم نہیں سمجھ پائے, اس کی ہم صحیح تشریح نہیں کر پائے کہ جس طرح یہ بھی مشہور ہو گیا کہ گورنمنٹ نے پینشن بند کر دی تھی, مطلب جو لوگ 55 سال میں جبری ریٹائر کر دیا جائے گا انہیں, ایسی اس بارے میں گائیڈ کرتے ہیں آپ. جی ہاں, یہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے 3 مئی 2021 کا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو والنٹری ریٹائر ہونا چاہتے ہیں وہ
جو 60 سال پہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں وہ شرط وہی رکھی ہے آن کمپلیشن آف 60 ایئر ان کو لازمی ریٹائر کر دیا جائے گا. اور پھر جو ریٹائرنگ پینشن والی لائن تھی اس کو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے سیکشن 12 میں 1974 کے جو سول سروینٹ ایکٹ 1974 ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے والنٹیریلی آن کمپلیشن آف 25 years of service or on attaining 55 years of age whichever is later. اور اس پورے الفاظ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ کسی کے 25 پورے ہو گئے ہیں 26 ہو گئے ہیں 27 ہو گئے ہیں لیکن 55 پورے نہیں ہوئے تو نہیں جا سکتا. جس دن 55 پورے کرے گا اس دن جا سکتا ہے اس سے اگلے دن. اور اسی طرح سے فرض کریں کہ کسی کے 55 سال پورے ہو گئے ہیں ایج کے لیکن سروس کے 25 پورے نہیں ہوئے تو جس دن وہ 25 پورے کرے گا سروس کے اس سے اگلے دن ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے والنٹریلی رضاکارانہ طور پر. کلیئر ہوگی بات؟ بہت شکریہ جی ابھی میرے پاس ایک ایڈوائس کے لیے کیس آیا ہوا ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ سے کہ ایک شخص تھا, یہ میں آپ کو کہانی سنا دوں تو وہ کہتے ہیں ایک سینئر کلرک تھا جس کی سروس 28 سال ہو چکی ہے اور عمر ابھی اس کی 47 ایئر ہے. ہم نے اس کو ریٹائر کر دیا ہے, ہمیں ایڈوائس کریں کہ ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے غلط کیا ہے اور دوسرا یہ اللیگل نوٹس ہے, اس کو واپس کریں. اور خزانے والوں نے بھی اس کا پینشن کیس واپس کر دیا. تو دوسرا میں نے کہا ہے کہ اس کو واپس کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اپروول سے واپس حاضر کریں اور انٹرویننگ پیریڈ کو جو ہے نا چھٹی ڈکلیئر کریں اور اس کو واپس سروس میں لے کر آئیں. اور جب تک کہ اس کی 28 سال سروس ہے, جب تک یہ 47 کے بعد 48 49 50 اور 5 جب تک یہ مزید 8 سال پورے نہ کر لے سروس میں اس کو ریٹائر نہیں کیا جا سکتا موجودہ قانون کی روشنی میں. یہ میں اس پہ ایڈوائس لکھ کر بھجوا رہا ہوں واپس. سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 25 سال کے بعد انکریمنٹ روک دی جائے گی. جی دوبارہ بولیں ذرا پلیز. سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 25 سال کے بعد انکریمنٹ نہیں ملے گی, اس کے متعلق کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ غلط ہے. یہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ 25 سال کے بعد انکریمنٹ نہیں ملے گی یا 55 سال کے بعد انکریمنٹ نہیں ملے گی. یہ افواہ ہے. سر یہ بڑا آ رہا ہے نا خبروں میں. جی آ تو رہا ہے لیکن کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں. میرا خیال ہے جی بہت شکریہ سر, آپ نے بڑا اچھی طرح ہاں جی اور اپنا جو امینڈمنٹ ہوئی اس کے مطابق بتا دیا جائے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ لیکچر شروع کریں. جی وعلیکم السلام. جی سر ایک چھوٹا سا کوشچن تھا سر. میری 2002 میں پوسٹنگ ہوئی تھی. 2002 میں پوسٹنگ ہوئی جی سر, اس وقت کانٹریکٹ بیسس پہ سر. کانٹریکٹ بیسس 2009 پہ ریگولر ہو گئی. پھر 2011 میں ڈائریکٹ سلیکشن 18 کی ہوئی. 18 کی ہو گئی. اب جو ریگولر کا پیریڈ بنتا ہے نا 60 سال تک سر, وہ 23-24 سال کا بنتا ہے. 25 سال وہ اس میں پچھلا حصہ اکاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے سر کانٹریکٹ والا؟ جی سنیں, جو آپ کانٹریکٹ پر تھے وہ پیریڈ نان پینشنیبل ہے کیونکہ آپ وہاں پینشن کی سیکیورٹی بینیفٹ لیتے رہیں. آپ پینشن ساتھ لیتے رہیں. لہذا آپ کا وہ پیریڈ پینشن میں شمار کوالیفائنگ فار پینشن نہیں بننا. نمبر 1. تنخواہ میں صرف یہ ہوگا کہ جب آپ ریگولر ہوئے اس کے بعد کانٹریکٹ کے بعد آپ ریگولر ہوئے تو جو جتنی انکریمنٹ آپ نے حاصل کی تھی وہ آپ کا پرسنل الاؤنس بن جائیں گے اور یہ پرسنل الاؤنس کے طور پر آپ کو ملتا رہے گا تا وقت کہ آپ اپنے کیڈر میں پروموٹ ہو جائیں یا جس طرح آپ کی 18 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اب ڈسکنٹینیو ہو جائے گا, اب نہیں ملے گا. یہ ہے جی اس کی ساری کہانی. جی تھینک یو ویری مچ.
اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. تو ہم چل رہے تھے کہ تنخواہ کے بعد جو کنٹیجنسی ہے اس میں، اور پھر ہم یوٹیلیٹی کو بھی ایسٹیمیٹ کر لیا، اور پھر ہمارے پاس آ گیا اسٹیشنری کا ہاٹ اینڈ کولڈ ویدر چارجز اور دوسری بہت ساری چیزیں نیچے آ گئیں، ادر تک، ریپیئر آف فرنیچر، پرچیز آف فرنیچر، بلا 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 بلا. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ باقاعدہ سروے کر کے ہمیں چاہیے کہ نہیں تو ٹیلی فونیکلی ریٹ لے کر اس پہ 10% جو ہے نا ایڈیشن انفلیشن ریٹ ڈال کے نارمل جو ہوتا ہے، اور پھر ہم وہ ایک ایک ہیڈ کا ایک ایک کاغذ تیار کریں گے اور پھر اس کو. جی سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ تو سر آپ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں سر، یہ ایز اے پرنسپل جو ہم کالج میں خود تیار کریں گے یا گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ چیزیں آلریڈی ڈسکرائب ہوتی ہیں، پے میں لگ کے آ جاتی ہیں سر یہ ساری چیزیں؟ تو یا یہ کب ہم تیار کریں گے؟ جب ہمارا کو آٹونومس کالج بنائیں گے خود ہم کریں گے اس کو وقت کریں گے یہ سب؟ اس کو سر کائنڈلی تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا سر. حاضر جناب سنیں، یہ جب مارچ کا مہینہ ہوگا نا جی، مارچ کے جی 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 السلام علیکم واجد صاحب. آ رہی ہے سر؟ جی سر آواز بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور اب اسکرین بھی نظر آ رہی ہے سر. بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تو میں یہی عرض کر رہا تھا، اگر ان میں سے کوئی بتا دے کہ لاسٹ کب سے یہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، مجھے تھوڑی دیر بعد پتہ چلا ہے. تو آخری کیا فکرہ میں بول رہا تھا جب مطلب سر الاؤنسز کولڈ پہ تھے. جی سر، ہاں ہاؤس، جی جی جی، ہاؤس ہاٹ رینٹ اینڈ 30 اور 45%. جی ان بالکل کیش ٹھیک. پیمنٹ، انکیشمنٹ، جی بالکل انکیشمنٹ تو کر دیا تھا. اب ہم نے کہا ہاٹ اینڈ کولڈ ویدر چارجز اور دوسرے جو ہیں ان کا ہم کیا کریں گے کہ اپنا جو اخراجات پہلے ہوئے تھے ان کو سامنے رکھیں گے، اور سٹاک رجسٹر سامنے رکھیں گے. جو ہم نے اسٹیشنری وغیرہ اور باقی چیزیں پرچیز کی تھیں ان کا ریٹ بھی سامنے موجود ہوگا، موجودہ ریٹ بھی ہوگا، اس میں 10% انفلیشن ایڈ کریں گے، اور پھر آپ اس کو ایسٹیمیٹ کر دیں گے، اور اس طرح سے یہ آپ کا بجٹ بن جائے گا. تو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر سٹیٹمنٹ. اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ اس پہ ذمہ داری آتی ہے، چونکہ 8 مہینے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں اور 4 مہینے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس صورت میں 8 جمع 4 ایسٹیمیٹڈ، 8 ایکچوئل، تو ان دونوں کو جمع کیا جائے تو یہ اینٹیسپیٹڈ ایکسپینڈیچر بن جاتا ہے. اور اینٹیسپیٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اوریجنل بجٹ کے ساتھ، اور اس سے پھر پلس مائنس کرنے سے ایکسیسز اور سرنڈرز آتے ہیں. ایکسیسز کا مطلب ہمیں اور پیسے چاہیے، اور سرنڈر کا مطلب ہمیں اس مد میں پیسے نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دو. تو اس طرح سے آپ جو ہے بجٹ بنا کے بھیجیں تاکہ غلط بجٹ بنا کی صورت میں ذمہ داری عائد نہ ہو. میں یہ بتا رہا تھا بیچ میں جو اہم بات کہ اگر فرض کریں آپ مجھے کہیں کہ ہمارا بجٹ بنائیں، اور میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ پرنسپل صاحب کی تنخواہ جو انہوں نے لگائی ہے وہ ان کا جو تنخواہ ہے موجودہ جو جسٹ پریویس منتھ کا بل ہے اس کے مطابق ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہو گیا، اوکے. اب جب میں نان گزٹڈ کی طرف جاؤں گا تو میں سروس بک کھول کر دیکھوں گا. جب میں سروس بک کھول کے دیکھوں گا پتہ چلے گا کہ وہ خزانے سے ویریفائی نہیں ہوئی، میں بجٹ نہیں بھیجوں گا. میں کہوں گا کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے یہ غلط تنخواہ لے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے.
थैंक यू वेरी मच कह दूंगा और कहूँगा पहले ये ख़जाने से वेरीफाई करवा के लाओ, तो वो सारी सर्विस बुक जाएंगी। ख़जाने वाले उसे शुरू से लेके या जब से उन्होंने लास्ट मर्तबा ठप्पी लगाई होगी पे वेरिफिकेशन की, तो फिर वो पे वेरिफिकेशन लगाएंगे और फिर मैं आगे चलूँगा। इसी तरह से किसी को कोई सज़ा मिली हुई है और उसका इफ़ेक्ट है, तो वो भी मैं बजट में देखूँगा कि ये है, तो बड़ी तवज्जो के साथ बनाना चाहिए। कौन छुट्टी पर है, अगले जो कोई 2 साल विदाउट पे छुट्टी पे है, हम देखेंगे। कोई विद पे छुट्टी पर है तो देखेंगे कि विद पे हो तो कन्वीनियंस अलाउंसेस का नहीं लगाना हमने, ताकि बिल्कुल सही बन के जाए। सेकंड एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट में ना हमें मांगना पड़े, ना हमें कुछ सरेंडर करना पड़े, इस किस्म का होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, नए लोग आ जाएं खाली पोस्टों पे, उसका तो फ़र्क पड़ेगा, और उसके लिए तो हमने पहले भी मांगे हुए हैं। हाँ, कमी पेशी हो सकती है, पहले एवरेज के हिसाब से मांगी थी खाली पोस्टों का। एवरेज से मेरी मुराद है कि जो भी खाली पोस्टें हैं उनका जो भी स्केल है उसका मिनिमम स्टेज ऑफ द स्केल प्लस मैक्सिमम स्टेज ऑफ द स्केल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आ गया। फ़र्ज़ करें किसी की तनख्वाह 30,000 से शुरू होती है और वो जाके 50,000 पे ख़त्म हो जाती है, तो 30,000 जमा 50 80 हो गया, और 80 का बटा 2 40,000 रुपये। 10 पोस्टें खाली हैं, 40,000 ज़रब 10 ज़रब 12 महीने, रकम आ गई, भेज दें। तो जो आएगा तो वो शुरू तनख्वाह ले रहा होगा, हमें नहीं मांगना पड़ेगा, और सरेंडर करना होगा तो वो हम सेकंड एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट में कर देंगे। तो ये सारा था। बजट के बारे में किसी को सवाल हो तो हम ऑडिट के बारे में आगे चलें। जी, बजट के बारे में कोई सवाल हो तो पूछें और फिर हम आगे चलते हैं। जी, अब है